ملت ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملہ اور فلسطین اسرائیل کے درمیان جاری لڑائی کی تازہ ترین صورتحال اس رپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے اور جانیں گے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران وہاں کیا کچھ ہوا ہے، کیا اہم واقعہ پیش آیا ہے، اسرائیل نے کیا کچھ کہا ہے اور القسام بریگیڈ کی طرف سے کیا اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ملت ٹائمز کی اگر ویڈیو آپ کو اسکرین پر نہ دکھے تو آپ سرچ کیا کریں یوٹیوب پر اور فیس بک پر، کیونکہ ملت ٹائمز کی ریچ کو کم کر دیا گیا ہے۔ ملت ٹائمز پر کئی سارے ریسٹرکشن بھی لگا دیے گئے ہیں، کیونکہ ملت ٹائمز لگاتار سچائی سے آپ کو واقف کرا رہا ہے۔ آپ سے ایک معذرت بھی کرنی ہے، کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی حماس کی سرنگوں کے بارے میں، اور سرنگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے میں نے 500 کلومیٹر کو 500 میٹر کہہ دیا، تو اس کی تصحیح کر لیجئے، وہ 500 کلومیٹر لمبی سرنگیں ہیں حماس کی غزہ پٹی میں، صرف 500 میٹر نہیں، اور اسی وجہ سے وہ سرنگیں اسرائیل کی ہار کا سبب بن رہی ہے، اسرائیل کو جنگ میں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ اور اب بتاتے ہیں کہ آج کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ جب تک کی اپڈیٹ وہاں سے سامنے آئی ہے اس کے مطابق فلسطینیوں کو غزہ پٹی چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، فلسطینی نقل مکانی پر مجبور ہو رہے ہیں اور وہ غزہ پٹی کی بارڈر کو کراس کر کے رفح کے علاقوں میں جا رہے ہیں۔ رفح کا علاقہ مصر کے اندر آتا ہے اور بالکل بارڈر سے سٹا ہوا ہے۔ فلسطینیوں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ان کو نارتھ غزہ سے ساؤتھ غزہ میں آنے کے لیے کہا گیا، اور اب ساؤتھ غزہ سے بھی ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے، ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور بارڈر کراس کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، مصر کے علاقوں میں پناہ لینے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کچھ فلسطینیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے پاس ٹینٹ نہیں تھا، خیمہ نہیں تھا، یونائیٹڈ نیشن یا دوسرے ملکوں سے آئی امداد میں جو خیمے شامل تھے وہ بہت کم لوگوں کو مل سکے، کچھ لوگ بغیر کسی ٹینٹ کے ہی سو رہے تھے، وہاں سردی بھی بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود اب ان سب کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ پہلے ایک رپورٹ سامنے ہی آئی تھی کہ لوگ خود بمباری سے بچنے کے لیے، اسرائیل کے حملوں سے اپنی جان کو بچانے کے لیے بارڈر کراس کر رہے ہیں، رفح کے علاقوں میں جا رہے ہیں، لیکن اب تازہ ترین رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ ان کو باضابطہ ڈھکیلا جا رہا ہے، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل نے شروع میں جو جنگی حکمت عملی اختیار کی تھی اس میں اس کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے اسرائیل نے نارتھ غزہ کو خالی کرایا، اس کے بعد ان لوگوں کو ساؤتھ غزہ میں جانے کو کہا، اب ساؤتھ غزہ پر بھی اسرائیل نے بمباری شروع کر دی ہے اور ان لوگوں کو پورا علاقہ خالی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے یہ بھی بیان سامنے آئے ہیں، اور یہ بیان سامنے آیا ہے اسرائیلی حکومت کے ترجمان ایلون لیوی کا کہ اسرائیل کی فوج نے خان یونس کا ہر طرف سے محاصرہ کر لیا ہے۔ خان یونس کے علاقے میں اسرائیل کی فوج داخل ہو گئی ہے، اور اسرائیل کی فوج کے لیے خان یونس کا علاقہ بہت اہم ہے، کیونکہ خان یونس کا جو پورا ایریا ہے وہ حماس کا سب سے بڑا ٹھکانہ ہے، حماس کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ زیر زمین بھی یہاں پر حماس کے ٹھکانے ہیں اور زمین کے اوپر کے علاقوں میں بھی حماس کا ٹھکانہ ہے، اس لیے خان یونس کا محاصرہ اسرائیلی فوج کی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ اسرائیلی حکومت کے ترجمان کا دعویٰ ہے۔ اور شاید اس لیے اسرائیلی حکومت کے ترجمان نے جنگ کے اس مرحلے کو تیسرے مرحلے کا نام دیا ہے، اور اسرائیلی حکومت نے کہا ہے کہ اسرائیل کی فوج غزہ پٹی میں اب جنگ کے تیسرے مرحلہ میں داخل ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے ایک اور بڑی کامیابی کا دعویٰ کیا ہے، اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے ایک ویڈیو جاری کر کے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی میں حماس کے سینئر رہنما یحییٰ السوار کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے، اور اس کو نتنیاہو نے اپنی سب سے بڑی کامیابی قرار دی ہے۔ حالانکہ ابھی تک اسرائیل کی آرمی پتہ لگانے میں ناکام ہے کہ یحییٰ السوار اپنے گھر میں ہیں نہیں ہیں، وہ کب یہاں رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں، کب سے وہ اپنے گھر میں نہیں آئے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں لگا سکی ہے اسرائیل کی آرمی۔ لیکن اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے جشن کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، کیونکہ یحییٰ السوار کے گھر کا ہماری آرمی نے محاصرہ کر لیا ہے۔ ان کے بیان میں یہ بھی آیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یحییٰ السوار گرفتار نہ ہو سکے، وہ زندہ بچ جائے، لیکن ہمارے لیے اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اس کے گھر کا ہماری آرمی نے محاصرہ کر لیا ہے۔ یحییٰ السوار کے بارے میں پچھلے دنوں ہم نے بتایا تھا کہ وہ لیڈر ہے جو اسرائیل کو اس وقت سب سے زیادہ مطلوب ہے، کیونکہ 7 اکتوبر کے حملہ کی پوری پلاننگ یحییٰ السوار نے کی تھی، اور یحییٰ السوار اتنے بڑے لیڈر ہونے کے باوجود غزہ پٹی میں رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے اسرائیلی قیدیوں سے ملاقات بھی کی تھی، بات چیت بھی کی تھی، اور کچھ راز کو انہوں نے جاننے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اسرائیل اور پریشان ہو گیا ہے۔ اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یحییٰ السوار گرفتار ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے، لیکن ابھی تک اسرائیل کو اس معاملے میں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔
ایک اور اہم اپڈیٹ سامنے یہ آئی ہے کہ اسرائیل کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ القصام بریگیڈ کے آدھے سے زیادہ لیڈروں اور کمانڈروں کو اس نے ہلاک کر دیا ہے، لیکن حماس نے اس کی تردید کی ہے۔ حماس کی طرف سے پہلے بیان سامنے آ چکا ہے کہ ابھی تک صرف اس کے 5000 لڑاکے ہی جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں نے اس لڑائی میں حصہ لیا ہے۔ 35000 ابھی تک محفوظ ہے، وہ ریزرو ہے، وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے ایک اور خبر سامنے آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے حماس کی سرنگوں کو تباہ کرنے کے لیے، وہاں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سمندر کے پانی کو پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ اس کے لیے اسرائیل نے نئی ٹیکنیک کا سہارا لیا ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے، یعنی اسرائیل سمندر کے کھارے پانی کو اگر غزہ پٹی کے اندر پہنچاتی ہے تو اسرائیل کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے حماس کی سرنگیں تباہ ہو جائیں گی، حماس کی سرنگیں پانی سے بھر جائے گی، اس طرح اسرائیل کو اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ لیکن دوسری طرف غزہ پٹی کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جو پورا پانی کا انفراسٹرکچر ہے، جو پانی غزہ پٹی سے پینے کا نکلتا ہے، وہ پورا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ابھی تک یہ خبر کنفرم نہیں ہے، لیکن کچھ تصویروں کی بنیاد پر ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل خاموشی کے ساتھ اس طرح کی پلاننگ کر رہا ہے۔ ایک اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ امریکی سینیٹ نے ہنگامی طور پر اسرائیل کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور اب امریکی صدر جو بائیڈن پر لگاتار دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کی مدد کرنا بند کرے، کیونکہ اسرائیل نے باضابطہ ابھی تک اپنی جنگی حکمت عملی نہیں اپنائی ہے۔ اسرائیل کی جنگ کا مقصد ہے حماس کا خاتمہ کرنا، حماس کے لیڈروں کو مارنا، اور حماس نے جن کو قیدی بنا رکھا ہے ان کو آزاد کرانا۔ ابھی تک اسرائیل کو کامیابی نہیں مل رہی ہے، اور اس کامیابی کے حصول کے لیے اسرائیل لگاتار بچوں کو شہید کر رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے، بے گناہوں کا قتل عام کر رہا ہے، اور اس طرح 16000 سے زیادہ عام شہری مارے جا چکے ہیں، جن میں 7000 سے زائد بچوں کی تعداد شامل ہے، 5000 سے زائد خواتین شامل ہے۔ تو مزید اسرائیل کے ان دہشت گردانہ رویوں کو، اسرائیل کی دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دوسری طرف حماس کے عسکری ونگ القصام بریگیڈ کی طرف سے بھی یہ خبر سامنے آئی ہے۔ القصام بریگیڈ نے تازہ ترین ویڈیو جاری کر کے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں دشمن کی 18 سے زیادہ گاڑیوں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے ہلاک ہونے والی آرمی کی تعداد 400 سے زیادہ ہو گئی ہے، اور لگاتار آرمی کی ہلاکت بھی القصام بریگیڈ کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ 2 آرمیوں کے ہلاک ہونے کی باضابطہ اسرائیل نے تصدیق بھی کی ہے، لیکن القصام بریگیڈ کا دعویٰ ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں بھی اس کے 8 سے زیادہ جوانوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ اسرائیل نے ابھی تک اس کا اعتراف نہیں کیا ہے۔ اندرون ملک اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اپنے قیدیوں کو آزاد کرانے کا۔ حماس کا صاف لفظوں میں کہنا ہے کہ جب تک ہمارے قیدیوں کو اسرائیل کی جیل سے آزاد نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ہم کسی بھی فلسطینی فوجی یا قیدی کو اب ریلیز کرنے والے نہیں ہیں۔ اب معاہدہ میں اسرائیل کو جھکنا پڑے گا، اور جب تک ہمارے تمام لوگوں کو آزاد نہیں کیا جائے گا، مکمل طور پر جنگ بندی نہیں ہوگی، اس وقت تک کسی کو بھی یہاں سے ریلیز نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کے ایک ذرائع سے یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل ہو سکتا ہے ایک مرتبہ پھر جنگ بندی کے لیے بات چیت کرے اور اپنے قیدیوں کے تبادلہ پر وہ معاہدہ کرے، کیونکہ اندرون ملک اسرائیل پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور شاید اب برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہے اسرائیل کی حکومت کے لیے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔